الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من آطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کامل کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیتا ہے، تو ایسے بندے کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اور جب ایک آدمی دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے تو اس بندے کو مسلمان کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم اسلام میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا تھا کہ صرف نام کا ایمان والا نہ ہو بلکہ دنیا کے اندر وہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا اور پھر انہیں زمین پر لٹا دیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہاتھ میں چھری ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا اور وہ ذبح ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں فلما اسلما، اب یہاں پر یہ اسلام کو لے آئے کہ وہ دونوں اسلام والے ہو گئے، وہ دونوں سلامتی والے ہو گئے۔ تو فرمایا ایک آدمی جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان کہنے کے لیے شریعت کے حکموں کو
اپنے جسم پر لاگو کرے گا تب وہ مسلمان کہنے کے لائق ہوگا۔ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی چاہتا ہے اس کا ایمان کامل ہو، فرمایا 4 نشانیاں بتائیں جس کی وجہ سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعطى للہ، اللہ ہی کے لیے عطا کرے۔ ایک آدمی کسی کے ساتھ کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لے، میں جو یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا اسی طرح وہ منع للہ، اللہ ہی کے لیے منع ہو جائے، کسی کام سے رکتا ہے تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے رکے۔ صحابہ کرام میں حضرت علی المرتضیٰ کا واقعہ ملتا ہے، میدان جنگ میں صحابہ کرام کفار سے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ایک کافر کو حضرت علی المرتضیٰ نے زمین پر گرا دیا، پھر اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اب اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس کافر نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس کافر کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام سوال کرنے لگے، اے علی المرتضیٰ، آپ اتنی مشقت اٹھانے کے بعد یہاں تک پہنچے، پھر آپ نے کیوں معاف کر دیا؟ تو حضرت علی فرمانے لگے، پہلے میں اسے قتل کر رہا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا دشمن سمجھ کر، اب اگر اسے میں قتل کرتا ہوں تو میری ذات شامل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ایمان کامل کے لیے اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے رک جانا، وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے بغض کرنا۔ صحابہ کرام میں محبت کی مثالیں ملتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی تھی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اب بھائی بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس وجہ سے قیامت تک کے مسلمانوں کو مثال بیان کر دی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرے گا اللہ ہی کے لیے۔ فرماتے ہیں جب آدمی دنیا میں آیا ایمان کامل نہیں تھا، اسلام کے طریقے پر نہیں تھا، پھر وہ آدمی فتنوں میں ڈلتا چلا جاتا ہے۔ اور کیسے ڈلتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قرب قیامت ہوگی ہر آدمی 4 فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ فرمایا پہلا فتنہ یہ کہ آدمی مال کی محبت میں لگ جائے گا، بخل کی اطاعت میں لگ جائے گا۔ آج ہم جس زمانے میں ہم کھڑے ہیں، اس زمانے میں لوگ مال کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور بخل کی اطاعت کرتے ہیں۔ بخل کی اطاعت کیا ہے؟ ایک آدمی سوال کرتا ہے، سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایک آدمی کی توفیق 10 روپے کی تھی تو وہ 10 روپے اس غریب کو دے کر اس بات پر خوشی منائے اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے والا بنایا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سوال کرنے والا بنایا۔ جب آدمی اس بات پر اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو خوش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشیوں کو اور زیادہ کرے گا۔ لیکن ایک آدمی مال کو اکٹھا کرتا رہا، نہ کسی غریب کی مدد میں لگایا، نہ کسی دین کے کام میں لگایا۔ جب یہ آدمی دنیا سے چلا گیا، اب پچھلے وارث تو اس کے مال پر مزے کریں گے اور یہ آدمی قبر میں پڑا اس مال کا حساب دے رہا ہوگا۔ فرماتے اسی طرح دوسرا فتنہ جو قربی قیامت میں آئے گا، فرمایا وہ یہ کہ انسان خواہشات کی پیچھے لگ جائے گا۔ ایک طرف شریعت ہوگی، ایک طرف خواہشات ہوں گی۔
آدمی شریعت کو چھوڑ دے گا لیکن خواہشات کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک طرف اسے بتایا جائے گا دین میں یہ کام اس طرح ہے تو وہ کہے گا میری عقل نہیں مانتی، عقل کے پیچھے چلے گا۔ اب یہ اصول بن گیا جب آدمی شریعت کے مقابلے میں خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کا گھر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا تیسرا یہ آدمی دنیا کو آخرت کے اندر ترجیح دینے لگے گا۔ آج ہم جس دور میں ہیں کسی نیک سے نیک مسلمان سے پوچھیں وہ بھی مرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے اس کی امیدیں اتنی لمبی ہو گئی، اس نے اتنی لمبی امیدیں بنا لی، جب تک یہ امیدیں پوری نہیں ہوں گی وہ موت تو چاہتا ہی نہیں ہے۔ اور جب آدمی موت کو بھول جاتا ہے گویا یہ آدمی ہر قسم کے گناہ میں لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں چوتھا یہ انسان اپنی رائے کے گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج سارے فتنوں سے ہر بندہ محفوظ ہوتا ہے لیکن جب رائے کا گھمنڈ آتا ہے پھر کوئی آدمی نہیں بچتا۔ ایک طرف شریعت کا حکم تھا، ایک طرف ایک آدمی کی رائے تھی۔ اب اسے بتایا جاتا ہے آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ جو رائے دے رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اب اپنی رائے کو تو کوئی آدمی غلط مانتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں شریعت کا ایک مسئلہ اٹھا کہ جو آدمی مسجد میں اذان دینا چاہتا ہے اذان والے کے لیے داڑھی ایک مٹھی کے برابر ہونا لازمی ہے۔ اگر داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو گئی اذان کا ثواب کم ہوگا، نماز کا ثواب کم ہوگا، اذان مکروہ ہوگی۔ اس لیے وہ آدمی اذان دے جس کی داڑھی ایک مٹھی کے برابر تھی۔ اب یہ شریعت کا مسئلہ تھا، ایک پیسے والا اٹھا، ایک گھمنڈ والا اٹھا، ایک طاقت والا اٹھا، یا ایک گنہگار کھڑا ہوا جو شریعت کے مقابلے میں تھا، کہتا ہے میں فلاں ملک میں دیکھتا ہوں داڑھی منڈا اذان دیتا ہے، میں دیکھتا ہوں داڑھی کٹا اذان دیتا ہے۔ گویا اسے اپنی رائے کا اتنا گھمنڈ تھا، سامنے شریعت تھی، اس نے شریعت کو چھوڑ دیا، اپنی رائے دینے کی کوشش کی۔ اب اسے بتایا جائے گا آج جب تو نے رائے دی اپنی رائے پر گھمنڈ کر رہا ہے، کل ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ اسلام کے مخالف بیان کر کے تو اپنے آپ کو مسلمان سے کافر نہ بنا لے۔ تو کیا ہوتا ہے جب دین کے مقابلے میں ایک آدمی رائے دیتا ہے پھر رائے پر گھمنڈ کرتا ہے، گویا یہ آدمی اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا رہا ہوتا ہے، گویا یہ آدمی اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں جب ایک آدمی سارے دن گناہ کرے، سارا زندگی گناہ کرے، اس آدمی کو 4 کام کرنے چاہیے۔ فرمایا جب صبح ہو وہ معاہدہ کرے آج کے دن میں گناہ نہیں کروں گا۔ آدمی روزانہ صبح اٹھ کر اپنے آپ سے وعدہ کرے میں گناہ نہیں کروں گا۔ اب آدمی اگر اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ مددگار بن جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا یہ ہر عمل کے وقت یہ مراقبہ کرے۔ اب یہ کام کوئی کرنا چاہتا تھا، سوچے میں شریعت کا کوئی مسئلہ تو نہیں توڑ رہا۔ اب ایک آدمی کہیں مزدوری کرنا چاہتا ہے، سوچے میں حرام کھانے کی طرف تو نہیں جا رہا۔ ایک آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ سوچے کیا میں اسلام اور دین کو کوئی تکلیف تو نہیں دے رہا۔ جب اپنے آپ میں مراقبہ کرے گا تو یہ آدمی خود بخود سیدھی لائن پر چل پڑے گا۔ پھر فرماتے ہیں امام غزالی تیسرا یہ کہ جب رات کو چارپائی پر لیٹے تو اپنا محاسبہ کرے۔ آج کل کیا ہوتا ہے ایک آدمی گناہ کرتے کرتے سو جاتا ہے اور پھر گناہ کرتے کرتے بیدار ہو جاتا ہے، یعنی رات کا اختتام بھی گناہ کے ساتھ، صبح کی ابتدا بھی گناہ کے ساتھ۔ فرمایا وہ چارپائی پر لیٹا ہے تو سوچے آج کے دن
میں نے کتنے نیکی کے کام کیے، آج کے دن میں نے کتنے گناہ کے کام کیے۔ علماء بتاتے ہیں جب آپ دیکھو دنیا کے اندر ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، اولاد غلط راستے پر چل رہی ہے، تو تم اپنے ذہن میں سوچ لیا کرو یہ آدمی اس لیے غلط راستے پر چلا، اس کی اولاد اس وجہ سے غلط راستے پر چلی کہ اس کا مال حلال کا نہیں تھا۔ جب تک اولاد یا وہ آدمی حلال کھاتا رہے گا کبھی بھی وہ شریعت کے مخالف کھڑا نہیں ہوگا۔ فرمایا اسی لیے آدمی چارپائی پر لیٹ کر سوچے میں نے دن میں کتنی نیکیاں کی، اب کچھ دن سوچے گا، پھر ایک دن ایسا آئے گا اس کی نیکیاں بڑھنے لگیں گی، اس کے گناہ کم ہونے لگیں گے۔ اور فرمایا پھر آخر میں یہ کہ جب آدمی سونے کے لیے لیٹے تو اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرے۔ آج کل ہم سو جاتے ہیں پھر جاگ جاتے ہیں، ایسا بھی وقت آئے گا آدمی سوئے گا پھر وہاں پر مر جائے گا، صبح وہ بیدار نہیں ہوگا، صبح اسے کچھ لوگ غسل دیں گے، قبر پہنچا دیں گے، جنازہ پڑھ لیں گے، تو یہ آدمی اس سوچ میں پڑا ہوتا ہے کل میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ جوان ہے یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے بڑھاپے میں معافی مانگوں گا، اور یوں ہوتا ہے جوانی میں موت آ جاتی ہے، اب یہ آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور اس حالت میں جاتا ہے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر ایسے کہتی ہے دنیا کے چند لوگوں میں سے جو مجھے بڑے مقبول اور برے لگتے تھے تو بھی مجھے برا لگتا تھا، آج میرا سلوک پھر وہ اس گنہگار کو دباتی ہے قبر، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف میں گھس جاتی ہیں۔ تو مسلمان تو اسے کہیں گے، کامل مسلمان تو اسے کہیں گے جو دن میں نیکیاں گناہ کرنے کے بعد جب رات کو لیٹا ہے تو معافی مانگ رہا ہے۔ اب وہ اکیلا ہے، اس کا رب اس کے ساتھ اکیلا ہے، وہ رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے گناہ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، پھر ان پر معافیاں طلب کرتا ہے۔ جب بھی آدمی اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اللہ ہر بار اس بندے کے گناہوں کو ضرور معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔